أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية نمبر 99. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان یا بلندی سے پانی، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات، پھر ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے خوشے، اور ہم نے بنا دیے باغات انگوروں کے اور زیتون اور انار کے، جو رنگ شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں متشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی۔ دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کی ایک عظیم الشان دلیل پیش کی، اور انسانوں کے لیے زبردست قسم کی جو نعمت ہے، عظیم ترین نعمت، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ نعمت کے جس کے ذریعے سے زندگی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے بادل سے پانی برساتا ہے، اس پانی کے ذریعے انواع و اقسام کے پودے پیدا کر دیتا ہے، پھر اس پودے کو تر و تازہ اور سرسبز درخت بناتا ہے، پھر ان درختوں میں گچھوں کی شکل میں ڈھیر سارے دانے پیدا کرتا ہے، جیسے گیہوں، جو اور چاول کے خوشے، اور کھجور کے درختوں میں گچھے پیدا کرتا ہے جو بتدریج خوشے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور کچھ دور بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے انگوروں کے باغ کو بسا دیتا ہے، اور زیتون اور انگور پیدا کرتا ہے جس میں سے بعض تو شکل اور ہیئت میں اور رنگ اور ذائقے میں ایک دوسرے کے سملر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، مشابہ ہوتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ بالکل الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی میٹھا ہے، کوئی رسدار ہے، کوئی کھٹا ہے۔ اور ان کے بارے میں اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھو تو صحیح، ان سے ہر ایک کو دیکھو تو صحیح کہ جب وہ پھل نکالتا ہے تو کیسے کمزور اور بیکار سا ہوتا ہے وہ پھل، سخت سا ہوتا ہے، کوئی کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ اور آپ اگر مثلاً امرود کو دیکھیں، امرود کا وہ کچا سا ایک ڈوڈا سا ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ پک جاتا ہے تو کیسا نفع بخش ہو جاتا ہے، لذیذ ہو جاتا ہے، جوسی ہو جاتا ہے، گودے والا ہو جاتا ہے، فائبر والا ہو جاتا ہے، طرح طرح کی اس کے اندر ایسی غذائی ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جو کہ نیوٹریشن ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر جو انسان کے فائدے کا ہوتا ہے۔ اور یقیناً یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اوپر نگاہ عبرت انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ ان کے پیدا کرنے والے کی عظیم قدرت پر ایمان لے کے آئے، بیکاز یہ ایمان والے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ریفلیکٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک کیا عظیم ترین ہستی ہے جس نے ایک ایک چیز پیدا کی، ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذائقے رکھے، رنگ رکھے، خوشبو رکھی، رس رکھا، ہمارے لیے فائدے کی چیزیں رکھی۔ تو ہمارے لیے اب جو ہے وہ ان نشانیوں کو پہچاننا، کائنات میں اللہ کی قدرت کو دیکھنا، اور پھر یہ کھانے پینے کی تمام چیزوں کو غور و فکر کی نظر سے دیکھنا ایک عین عبادت ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں۔